اگر مسجد کے اطراف میں ایک آدمی نے بھی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف نہیں کیا تو پورا کا پورا اطراف، پورا کا پورا محلہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اور اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو تمام کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچے، اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی آج مکمل ہو جائے گا۔ غروب آفتاب ہوگا، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا تھا، پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات کا تھا۔ جو رمضان المبارک میں یوں تو پورے مہینے برسات رحمتوں کی ہوتی ہے، لیکن پہلا عشرہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خاص ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اور دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، راتوں کا قیام کیا، راتوں کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کی، اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو منایا، اور منانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو غفلت سے اس مہینے کو، اس عشرے کو گزار رہے ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ برکت، فضیلت اور مقدس والا مہینہ چل رہا ہے، جن کو نہیں معلوم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نفل کو ادا کیا جائے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جس میں ایک فرض کو ادا کیا جائے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار رہے ہیں اور اس عشرے کو گزار رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور چل رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ بخشش کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ دیکھے جگہ جگہ جا کر کون اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، کون قیام میں مشغول ہے، کون رکوع میں مشغول ہے، کون سجدے میں پڑا ہوا ہے، کون اللہ کے دربار میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں، دن کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا ہے اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ گنہگار ہوں، اللہ خطاوار ہوں، اللہ اقراری مجرم ہوں، اللہ رات دن نافرمانی آپ کی کر رہا ہوں، لیکن اللہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، میں آپ کو اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی کیا ہو جائے؟ بخشش ہو جائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو بخش دے۔ یہ وہ عشرہ چل رہا ہے جو آج مغرب تک رہے گا اور مغرب کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں اور وہ پھر مستحق ہوتے ہیں اس حدیث کے جس کو میں نے اور آپ نے سنا کہ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر آپ آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے آپ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر چڑھ رہے ہیں اور سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا پائے۔ تو بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، راتوں کا قیام کر رہے ہیں، راتوں کو رکوع میں اپنی راتوں کو گزار رہے ہیں، سجدے میں پڑھ کر رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے ایک ایک گناہوں کو ظاہر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ آج ہم اقراری مجرم ہیں لیکن آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، رات کی تنہائیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ وہ لوگ بھی ہیں، وہ لوگ دوسرے وہ ہیں جو غفلت سے اس مہینے کو گزار رہے ہیں، وہ اس ہلاکت کے، وہ اس وعید کے مستحق ہیں جس کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بتلا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے اور اس بد دعا پر آمین میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ خدا کی قسم حضرت جبریل علیہ السلام نے کوئی اپنی طرف سے وہ حکم نہیں دیا تھا، وہ بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کی طرف سے فرمان تھا کہ جاؤ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان کی خدمت میں آپ حاضر ہو اور کہو کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا برکت اور فضیلت والا مہینہ پائے لیکن اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا پائے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر وہ راضی ہوگا، اس کی خوشنودی مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی، میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ ناکام اس دنیا سے لوٹے، اس دنیا سے میری اور آپ کی رخصتی ان کی لسٹ میں ہوئی اور ان میں شمار میرا اور آپ کا ہوا کہ جن کو بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں اور آمین اس پر آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور دعا اور بد دعا کون کر رہا ہے؟ تمام فرشتوں کا سردار، وہ فرشتہ کہ جس کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کی آیتوں کو لے کر بھیجا گیا تھا اور وہ آتے تھے آپ کے پاس وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ وہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہو اور اس بد دعا پر آمین آقا مدنی تمام انبیاء کے سردار آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو، اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ میں اور آپ یہ شک کریں کہ یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی، میرا اور آپ کا وہ شک کرنا اور تردد کرنا خدا کی قسم مجھے اور آپ کو خود ہلاکت کی طرف لے جاتا۔ تو یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس بد دعا کا مجھے اور آپ کو حقدار نہیں بننا، بلکہ مجھے تو حقدار بننا ہے جنت کا، مجھے اور آپ کو تو حقدار بننا ہے باب الریان سے، تاکہ میرا اور آپ کا داخلہ ہو وہ باب الریان جس کو میرے اور آپ کے رب نے VIP دروازہ، ایئر کنڈیشن دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تو اس دروازے کا حقدار بننا ہے، مجھے اور آپ کو تو اس باب الریان پر جا کر دستک دینی ہے۔ تو یہ مقدس اور برکت مہینہ والا مہینہ چل رہا ہے، 3/3 گزر چکا ہے، ایک حصہ باقی ہے جو آج مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا اور اسی عشرے میں میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت فرما کر بتلایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ہوتی ہے جسے میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت تلاوت نہیں کی بلکہ پوری سورت تلاوت کی ہے جس میں میرا اور آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ اب میں اور آپ کہیں گے کہ لیلۃ القدر میں نہیں بلکہ 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے اور یہ بھی بات صحیح ہے، لوح محفوظ سے لے کر اور آسمان دنیا تک میرے اور آپ کے رب نے جو قرآن کریم کو نازل کیا
اور اتارا ہے وہ شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ اس کے بعد میں جیسے جیسی ضرورت ہوتی گئی، جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیتیں لے کر آتے، ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق، حالات کے مطابق وہاں سے لے کے آسمان دنیا سے لے کے اور آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 23 سال ہے، لیکن لوح محفوظ سے لے کے اور آسمان دنیا پر آقا میرے اور آپ کے رب نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ کون سی چیز ہے لیلۃ القدر؟ کون سی بلا ہے لیلۃ القدر؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرا اور آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جسے میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں قیام کرنا، اس رات میں لمبے لمبے رکوع کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، لمبی لمبی اپنی نمازوں میں، اپنی نفل نمازوں میں لمبی لمبی قرآن کی تلاوت کرنا میرے اور آپ کے رب کو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میں اور آپ کو جانتے ہیں شب برات کو، میں اور آپ تو اس رات کو فضیلت والی سمجھتے ہیں، میں اور آپ تو شب قدر کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا شب قدر بھی ہے، میں نہیں جانتا کہ شب قدر ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں، میری قوم تو جانتی ہے، میرے معاشرے والے جانتے ہیں کہ شب برات ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، شب برات ہے جس کو فضیلت والی رات کہا جاتا ہے، شب برات ہے جس کو برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے انکار نہیں کہ شب برات فضیلت والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، مقدس رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ لیکن شب قدر میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر اللہ کو منانا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خیر کا لفظ میرے اور آپ کے رب نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے۔ خیر سے مراد صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب جانتا ہے، میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے اور آپ نے تو سمجھ لیا کہ شب برات میں عبادت کرنا، شب برات میں گلیوں میں چراغاں کرنا، قبرستانوں میں چراغاں کرنا، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ شب قدر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کہ شب برات فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ افضل، اس سے کہیں زیادہ بہتر، اس سے کہیں زیادہ مقدس رات خدا کی قسم شب قدر ہے جسے میں اور آپ بھولے بیٹھے ہیں۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں؟ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور اسی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، کون اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون ذکر اذکار میں مشغول ہے، کون اللہ کو منا رہا ہے، کون اللہ کے دربار میں بیٹھ کر، کون اپنے گھر کی کونوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں کے تنہائیوں میں بیٹھ کر اور رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو منا رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہوتا ہے تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے قطار در قطار میرے اور آپ کے پاس آتے ہیں، میری اور آپ کی مساجد میں آتے ہیں، میری اور آپ کی خانقاہوں میں آتے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں کے کونوں میں آتے ہیں، شہروں میں آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، کون ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کون رو رہا ہے، کس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کون اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنے جرموں کا اقرار کر رہا ہے، اور اس رب سے کہہ رہا ہے کہ اے رب آج میں اقراری مجرم بن کر آپ کے دربار میں بیٹھا ہوں، گھر کے کونے میں بیٹھا ہوں، رات کی تاریکیوں میں بیٹھا ہوں، اے رب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف آپ کی ذات ہے اور میری ذات ہے، صرف اور صرف میری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، میں آپ سے معافی
मांग रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं इकरारी मुजरिम हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं नाफरमान बंदा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 11 महीने मैंने गफलत में गुजारे हैं, 11 महीने मैंने नमाजों को लापरवाही में गुजारा है, गफलत में गुजारा है। अल्लाह अब मैंने अकल का होश लिया है, अकल के नाखून लिए हैं, अब मुझे अकल आई है, मैं होश में आया हूँ। मुझे पता है कि शब कदर की रात है, मुझे पता है बरकत वाली रात है, फजीलत वाली रात है और मुकद्दस महीना और रमजान का चल रहा है। और मुझे पता है कि इस रात में फरिश्ते कतार दर कतार मेरे पास आए हुए हैं, इस जमीन पर आए हुए हैं, वो देख रहे हैं कौन इबादत में मशगूल है। अल्लाह मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अल्लाह मैं आपकी सारी नाफरमानियों से माफी मांगता हूँ, आज तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। खुदा की कसम तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, वो फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तमाम के तमाम काम करते हैं जो हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है। और ये कब तक रहता है, ये नज़ारा कब तक रहता है? ये फरिश्तों का जमीन पर आना, ये फरिश्तों का मेरे और आपकी मसाजिद में आना, ये फरिश्तों का मेरे और आपके घरों के दरवाजे पर आकर दस्तक देना और मुझे और आपको देखना, मेरी और आपकी माँ बहन बेटियों को देखना, मेरी और आपकी बीवियों को देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रही है, कौन रब को मना रहा है, कौन शब कदर की फजीलत को हासिल कर रहा है, कौन उसकी बरकत को हासिल कर रहा है। कब तक ये नजारा रहता है, कब तक फरिश्ते आते हैं, कब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। मेरे और आपके रब ने क्या फरमाया कुरान में, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र, जब तक कि फज्र तुलू ना हो जाए, सुबह सादिक ना हो जाए, उस वक्त तक फरिश्ते आते रहते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते रहते हैं और मुझे और आपको देखते हैं, मेरी और आपकी इबादतों को देखते हैं, मेरी और आपकी माँ बहन बेटी और बीवियों को देखते हैं। कौन रब को मना रहा है, कौन रब की इबादत कर रहा है, कौन कुरान की तिलावत कर रहा है, कौन जिक्र अज़कार में मशगूल है। खुदा की कसम ये बरकत वाली रात है, ये फजीलत वाली रात है, जिसमें के ताक़त रातों को मैं और आप शुमार करते हैं, जिनको कली कहा जाता है, उस नाम से मैं और आप उन रातों को जानते हैं। 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है और 29वीं रात है। खुदा की कसम ये पांचों की पांचों रातें वो हैं जिनको शब कदर के नाम से जाना गया है। हालांकि मैं और आप रिवायात को पढ़ें, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरिवायत एक रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि मुझे उसकी तायीन को बतलाया गया, मुझे ये बतलाया गया कि रमजान के महीने में कौन सी रात शब कदर की होती है, कौन सी रात लैलतुल कद्र होती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने सहाबा को, अपने लोगों को बतलाने निकला, तो मैं जैसे ही अपने घर से निकला था और एक रिवायत के मुताबिक मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं मुअतकिफ था, मैं इत्काफ में बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने पर्दे से अपना मुंह बाहर निकाला और मैं उनको बतलाना चाहता था कि शब कदर की रात कौन सी है, क्यों उसकी तायीन को मुझे बतला दिया गया था। अल्लाह ने बतला दिया था कि शब कदर कौन सी रात है, उसकी तायीन को बतला दिया गया था, उसके वक्त को बतला दिया गया था। लेकिन मैं जैसे ही एक रिवायत के मुताबिक बतलाने को निकला, मैंने देखा कि आपस में मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, बहस व मुबाहसा हो रहा है। उस रात की तायीन को मुझे भुला दिया गया, मेरे दिमाग से, मेरे ज़हन दिमाग से उसकी तायीन खत्म हो गई। मैं भूल गया कि रब ने क्या फरमान दिया था, मुझको भुला दिया गया कि कौन सी रात शब कदर है, कौन सी तायीन, कौन सी रात को मुतय्यन करके मेरे रब ने मुझे बतलाया था। लोगों में झगड़ा हो रहा था, फसाद हो रहा था, बहस व मुबाहसा हो रहा था, उस रात को मैं भूल गया। खुदा की कसम मैं और आप भी न जाने किन किन झगड़ों में आज रमजान के मुबारक महीने में मशगूल है। मैं और आप हसद में मशगूल है, कीना में मशगूल है, बुग़्ज़ में मशगूल है, दुश्मनी में मशगूल है, आपस में बहस व मुबाहसे में मशगूल है, आपस में दुनिया की दौड़ धूप में और कोशिश में एक दूसरे से आगे बढ़ने में मशगूल है। उसमें ना मैं और आप झगड़े को देखते हैं, फसाद को देखते हैं, किसी से दुश्मनी हो रही है ना उसको देखते हैं। तो खुदा के कसम वो नबी का जमाना था और दौर भी किसका था, सहाबा का दौर था, उसमें झगड़ा फसाद हो रहा था। उसकी वजह से उस तायीन को भुला दिया गया। उस रात
کی تعین کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ سے نکال دیا گیا، اور میں اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اور آپ صحابہ کے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے ایک ایک سیکنڈ کی نقل و حرکت کو آقا کی اپنے اندر پرو کر اور اپنے زندگی میں سما کر مجھے اور آپ تک پہنچایا تھا، مجھے اور آپ کو بتلایا تھا آقا کا اوڑھنا کیسا ہے، آقا کا بچھونا کیسا ہے، آقا کا چلنا کیسا تھا، آقا کا اٹھنا کیسا تھا، آقا کا کھانا کھانا، دسترخوان پر بیٹھنا اور حاجت کے لیے جانا اور پھر واپس آنا۔ غرض یہ کہ پوری زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت کو اپنی زندگی میں سما کر مجھے اور آپ کو بتلایا ہے، مجھے اور آپ تک پہنچایا تھا۔ وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ انبیاء کا زمانہ تھا، وہ نبی کا زمانہ تھا کہ جس دور میں اس کی تعین کو بھلا دیا گیا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اہل عیال کو دیکھیں، اپنے گھر بار اور خاندان والوں کو دیکھیں، میں اور آپ تو نہ جانے کن کن گناہوں میں مشغول ہیں، کن کن لاپرواہیوں میں اور غفلت میں مشغول ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتا ہے میرا اور آپ کے آپس میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے، حسد رکھنے کی وجہ سے، بغض رکھنے کی وجہ سے، دشمنی رکھنے کی وجہ سے، آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نہ جانے کن کن رحمتوں سے، کن کن برکتوں سے، کن کن فضیلتوں سے مجھے اور آپ کو محروم کیا جا رہا ہو۔ میری اور آپ کی زندگی سے ان رحمتوں کو روکا جا رہا ہو، ان برکتوں کو روکا جا رہا ہو، ان فضیلت کو اللہ کی طرف سے روکا جا رہا ہو۔ کیوں؟ آپس میں حسد رکھنے کی وجہ سے، آپس میں دشمنی رکھنے کی وجہ سے، آپس میں بغض رکھنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی سنبھل کر زندگی گزارنی ہے، مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور مقدس مہینے کا بھی کچھ لمحے بعد، کچھ گھنٹے بعد آخری عاشرہ شروع ہونے والا ہے کہ جس عاشرے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آقا کی زندگی کو دیکھیں۔ آقا نے جب سے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں مسلسل اعتکاف کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مسلسل اعتکاف کیا تھا۔ اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، وصال ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو 10 دن کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، رمضان المبارک میں تمام دنیا کی ضرورتوں کو چھوڑ کر، تمام یار رشتہ داروں، دوست و احباب کو چھوڑ کر، تمام متعلقین کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار میں آنا اور اپنے آپ کو معتکف بنانا، اعتکاف میں بیٹھنا۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف جو آدمی کرتا ہے اپنی زندگی سے ایک دن کا وہ اعتکاف کر رہا ہے، ثواب کی نیت سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے وہ اعتکاف کر رہا ہے، ثواب کی نیت اس کے دل میں ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ہے۔ تو میرے اور آپ پر آپ اس آدمی کے درمیان میں اور معتکف جو ہے جو اعتکاف ایک دن کا کر رہا ہے اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو آڑ کر دیتا ہے۔ اب میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اور آپ 10 دن کا اعتکاف کریں اور 10 دن میں کتنی لمبی چوڑائی میرے اور آپ کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں فاصلہ ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 نفع ہوتے ہیں، 2 پروانے اس کو ملتے ہیں۔ ایک پروانہ، ایک نفع اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان 10 دن میں اعتکاف نہ کرتا، اپنے گھر میں زندگی گزارتا، اپنے گھر مکان، خاندان اور معاشرے والوں میں، اپنے متعلقین والوں میں، یار رشتہ دار، دوست و احباب میں وہ زندگی گزارتا۔ نہ جانے اس زندگی گزارنے میں وہ کن کن گناہوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے پیروں سے انجام دیتا، لیکن ان گناہوں سے حفاظت اللہ نے اس کی کر دی ہے۔ کہاں لا کر؟ مسجد میں معتکف اس کو بنا کر 10 دن کا اعتکاف اس کی زندگی میں لا کر وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ جو وہاں رہ کر وہ کر سکتا ہے، اب یہاں مسجد میں آ کر معتکف بن کر خدا کی قسم وہ ان گناہوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ معتکف کو پروانہ اور نفع اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور دوسرا نفع میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہ تمام کے تمام خیر و بھلائی کے کام
وہ کسی مریض کی عیادت کرتا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کسی بے سہارا کا سہارا وہ بنتا، کسی کوئی انتقال کر گیا اس کے جنازے میں جو اس کو ثواب ملتا، لیکن وہ معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے وہ اللہ کا ہو گیا ہے، وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے۔ وہ کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، وہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، جو خیر و بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو معتکف ہونے کی وجہ سے، اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان تمام خیر و بھلائی کے کاموں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، بھلے ہی وہ جنازے میں شریک نہ ہو، بھلے ہی وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، بھلے ہی وہ کسی بے سہارا کا سہارا نہ بنے، بھلے ہی وہ خیر و بھلائی کا کام دنیا میں جو کرتا یہاں بیٹھ کر نہیں کر رہا ہے، لیکن ان تمام کے تمام کاموں کا میرا اور آپ کا رب اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، معتکف ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جس کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو میں اور آپ بھی گنہگار ہیں، میں اور آپ بھی 11 مہینے نہ جانے کن کن گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، کون کون سی ایسی غلطی ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ گناہ کا کام ہے، وہ خیر و بھلائی کے کام سے ہٹ کر کام ہے، لیکن میں اور آپ اس کو خیر و بھلائی سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی آئیں اللہ کی طرف، میری اور آپ کی ماں بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں بھی آئیں، اپنے آپ کو 10 دن کا وقت خالی کر کے، میری اور آپ کی ماں بہنیں اپنے گھر کے کونے میں جو کونا انہوں نے اپنی نماز کے لیے مختص کر رکھا ہے، جو انہوں نے کونا اور وہ صحن کا کونا یا کمرے کا کونا اپنی نماز پڑھنے کے لیے خاص کر رکھا ہے، وہ بھی اس گھر میں اعتکاف کریں، اللہ کو منائے۔ میری اور آپ کی ماں بہنوں کے لیے اور بیٹی اور بیویوں کے لیے خدا کی قسم اعتکاف کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر اپنی لڑکیوں کو، اپنی بہوؤں کو اور اپنے گھر کے افرادوں کو یہ بتا سکتی ہیں کون سا کام کرنا ہے، کس کام میں کیا کام انجام دینا ہے، کون سی چیز لانی ہے، کون سی چیز لا کر کون سا کام اچھا ہو جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنیں اور بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آخری عشرے میں آج عصر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو دنیا کی ضرورتوں سے خالی کریں، اپنے آپ کو اپنی گھروں کی ضرورتوں سے خالی کریں اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر، رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو منائیں، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، اپنے معاشرے والوں کی طرف سے، اپنے گھر محلے گلی کوچے والوں کی طرف سے اللہ سے کہے کہ اللہ ہمارے پورے ملک پر رحم فرما، ہمارے گلی کوچے والوں پر رحم فرما، ہمارے متعلقین یار رشتہ داروں پر رحم فرما۔ تو میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے اور بیویوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو معتکف بنائیں، وہ اپنے آپ کو 10 دن کا وقت خالی کر کے اعتکاف کے لیے خالص کریں اور اللہ کو منائیں، اس کی خوشنودی کا حاصل کریں۔ اور وہ راتیں، جن راتوں کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جنہیں لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جن کو شب قدر کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں، خدا کی قسم ان راتوں کو حاصل کریں، ان راتوں میں جاگ کر، ان راتوں میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر کے، اپنی تنہائیوں کو بیٹھ کر، کہ میں اور آپ نہیں دیکھتے ایک فقیر ہے میرے اور آپ کے دروازے پر آتا ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، اس کا بدن سلامت ہے، اس کے پاس اتنی قوت ہے، اتنا مال اور دولت ہے، اپنے بدن پر اچھا لباس پہن سکتا ہے، اپنی حالت کو اچھا کر سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے دروازے پر آتا ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ کپڑے ہیں، ننگے پیر ہیں، پیروں میں بھی اس نے دکھاوے کے لیے پٹیوں کو ملبوس کر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، اپنے سر پر بھی پٹیوں کو بنا رکھا ہے، کس کی وجہ سے؟ جس سے کہ میں کسی سے سوال کروں، کسی سے مانگو، اس کا دل موم ہو جائے، اس کے دل میں میری طرف سے رحم آ جائے، اس کے دل میں میری طرف سے نرمی آ جائے۔ ایک فقیر اپنی یہ حالت بنا لیتا ہے مجھے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے، میری اور آپ سے کہ جیب سے پیسہ نکلوانے کے لیے۔ خدا کی قسم یہی حالت میرے اور آپ کے رب کی ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے رب کو، اپنے آپ کو خالص کریں 10 دن کے لیے، اور پراگندہ بال بیٹھ کر، پراگندہ اپنے کپڑوں کو بنا کر، اپنی حالت کو فقیر جیسی بنا کر، جس سے کہ اللہ کو رحم آئے، جس سے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، اور میرے اور آپ کی تمام زندگی کے فیصلے جو میں نے اور آپ نے ناکامی میں کیے تھے، میں نے اور آپ نے لاپرواہی میں کیے تھے، میں نے اور آپ نے غفلت سے کیے تھے، ان تمام کے تمام فیصلوں کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر
ایک فقیر کی حالت بنا کر, ایک مسکین کی حالت بنا کر میں اور آپ اس رب کو راضی کریں. خدا کی قسم جس طرح سے ایک فقیر میرے اور آپ کے دل کو موم کر دیتا ہے, جس طرح سے ایک فقیر پراگندہ حالت میں آ کر میرے اور آپ کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے, اور میں اور آپ نہ دیتے ہوئے بھی, نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جیب سے نکال کر اس کو پیسہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی حالت کو دیکھ کر, اس کی پراگندہ والوں کو دیکھ کر, اس کی فقیری والی حالت کو دیکھ کر میرا اور آپ کا رب تو اس سے بھی کہیں زیادہ میری اور آپ کی آوازوں کو سننے والا ہے, میری اور آپ کی آہ کو سننے والا ہے. کیا میں نے اور آپ نے نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ کہ ایک نوجوان ہے, اور وہ نوجوان رات و دن, پورے دن میں, پوری زندگی میں اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا باقی نہیں کہ وہ میں اور آپ تو آج مایوس ہوتے ہیں. میں اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ علماء سے دعا کروائے, میں اور آپ تو سمجھتے ہیں مفتیان اکرام سے دعا کروائے, میں اور آپ تو سمجھتے ہیں صرف جماعت والوں کی دعا قبول ہوتی ہے, صرف ائمہ کی دعا قبول ہوتی ہے. میں اور آپ تو سمجھتے ہیں صرف تبلیغ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے, صرف مسجد اور مدارس اور خانقاہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم میں اور آپ سنے اس واقعے کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واقعہ پیش آیا. ایک نوجوان ہے, کوئی رات اس کی ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں ایک نئی لڑکی کو لا کر وہ اس سے مکالمہ نہ کرتا ہو, وہ عیاشی نہ کرتا ہو, وہ بے حیائی اور بے شرمی سے اس کے سامنے پیش نہ آتا ہو. پوری زندگی اس کی گزر گئی ہے, ہر رات میں ایک نئی لڑکی کو لاتا ہے اور اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے. ایک دن وہ لڑکی کو آتا ہے, ایک نئی لڑکی کو لاتا ہے. وہ لڑکی آتی ہے, پیسوں میں آتی ہے. وہ جب اس سے مکالمہ کرنے کے لیے چلتا ہے, اس سے بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کو کرنے کے لیے چلتا ہے, اس لڑکی کا بدن کانپ جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, وہ تر تر کانپنے لگتی ہے. میں کیا کر رہی ہوں, کیا نہیں کر رہی ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے, اے لڑکی, میں نے تجھے یہاں زبردستی نہیں لایا, بلکہ میں نے اپنی دولت کو تیرے اوپر خرچ کیا ہے, تجھے پیسوں میں خریدا ہے. تیری کون سی ایسی ضرورت تھی جو ضرورت آج تجھے یہاں تک لے آئی ہے؟ تو میرے ساتھ مکالمہ کر رہی ہے, تو زانیہ بن رہی ہے, تو بے شرم بن رہی ہے, بے حیا بن رہی ہے. خدا کی قسم وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے اس پیٹ کی بھوک نے مجھے یہاں لا کر لٹھا دیا ہے, مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. خدا کی قسم وہ نوجوان جب اس کے پاس سے ہٹتا ہے اور اس کی قیمت کو, جس قیمت میں اس کو خریدا تھا, اس کی قیمت کو واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اپنے پیٹ کو پال, اپنے بچوں کی پرورش کر اور اپنی زندگی کو عیش آرام اور راحت و سکون کے ساتھ گزار. اس نوجوان کا اسی رات میں انتقال ہو جاتا ہے. خدا کی قسم لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ زانی ہے, یہ بدکار ہے, یہ عیاش ہے, یہ بے حیا ہے, یہ بے شرم ہے, ہم اس کی جنازے کی نماز کو نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو نہیں دفنائیں گے. لیکن خدا کی قسم رات میں غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ, اعلان کر دو کہ جو اس نوجوان کا جنازے میں شریک ہوگا, جو اس نوجوان کو دفن کرے گا, اس کی بخشش میرے اور آپ کے رب نے کہہ دی ہے. خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں اور اعلان کر کر لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ جو اس نوجوان کی جنازے میں شریک ہوگا, جو اس کو دفن کرے گا, اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. پتہ چلا اس نوجوان نے جیسے ہی وہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی, رو رہی تھی, دل بلا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس پیٹ کی بھوک نے, اس پیٹ کی ضرورت نے مجھے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے, مجھے یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میں زانیہ بننے کے لیے تیار ہوں, میں بے حیا بننے کے لیے تیار ہوں, میں بے شرم بننے کے لیے تیار ہوں. اس نوجوان نے اسی کے پاس سے ہٹا اور اللہ سے ایسی توبہ کی کہ جس کی توبہ کو میرے اور آپ کے رب نے قبول کیا. آج میں اور آپ اس رب سے مایوس ہوتے ہیں, اس رب سے افسوس کرتے ہیں, اس رب سے نا امید ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس رب کو کوئی منانے والا ہو, اس رب کو کوئی راضی کرنے والا ہو. کیا میں نے نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے, ہماری تجارت کے مالوں میں زکوٰۃ ہے, ہماری نقدی روپیے اور پیسے کے مالوں میں زکوٰۃ ہے. تمام کے تمام قوم کے لوگ اور وہی قارون جو اس وقت کا بادشاہ تھا, اس وقت کا حاکم تھا, سردار تھا, وہ کہتا ہے کہ موسیٰ ہمارا بیڑا
غلط کر دے گا, ہمیں برباد کر دے گا. آج تک یہ ہمیں نماز کا حکم دے رہا تھا, حج کا حکم دے رہا تھا, ہمیں دیگر نیکی کے کاموں کو بتلا رہا تھا, لیکن آج تو اس نے ہمارے مال میں بھی اپنی زکوٰۃ کا حصہ حاصل کر دیا ہے, شامل کر دیا ہے, اور ہمارے مالوں میں سے بھی یہ ہمارے مالوں کو ہڑپنا چاہتا ہے. وہ قارون اپنی قوم کے لوگوں کو بلاتا ہے اور قوم کے لوگوں کو بلا کر تمام کے تمام کو اکٹھا کرتا ہے, ایک عورت کو تیار کرتا ہے. اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ بھرا مجمع ہوگا, تمام کے تمام قوم کے لوگ موجود ہوں گے, اور موسیٰ ہمیں نیکی کے کاموں کو بتلا رہا ہوگا, ہمارے سامنے تقریر کر رہا ہوگا. اس مجمع میں کھڑے ہو کر عورت تجھے کہنا ہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے, میرے ساتھ مکالہ کیا ہے. وہ عورت تیار ہو جاتی ہے, مجمع لگ جاتا ہے. وہ تمام کے تمام سردار اور تمام کے تمام قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حج کا حکم کرتے ہیں, آپ ہمیں زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں, آپ نے ہم سے کیا ہے کہ نماز میں یہ ثواب ہے, نماز پڑھنے میں یہ اجر ملتا ہے, حج کرنے میں یہ ثواب ملتا ہے, نماز پڑھنے میں یہ ثواب ملتا ہے. اے موسیٰ, کیا کوئی زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 80 کوڑے اس کی سزا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں زنا کروں تب بھی یہی سزا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہی سزا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اے موسیٰ, اگر آپ زنا کریں, آپ کسی کے ساتھ مکالہ کریں تب کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں, میرے لیے بھی یہی سزا ہے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے. وہ عورت مجمع میں کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اس موسیٰ نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے, اس موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کاری کی ہے, بے حیائی کی ہے, بے شرمی کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے عورت, تجھے پیدا کرنے والے کی قسم, جس نے تجھے جنا ہے, جس نے تجھے اس زمین پر بھیجا ہے, جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں جنا ہے اور ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا کر تجھ کو تیار کیا ہے, تیرے جسم کے جسے کو تیار کیا ہے, اس کی قسم, تو قسم کھا کر اس کی بتلا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کی ہے. وہ عورت فوراً اپنی بات کو بدل دیتی ہے, اے موسیٰ, اگر آپ نے مجھے پیدا کرنے کا واسطہ دیا ہے, آپ نے مجھ سے کہا ہے اس کی قسم کھا کر, تو میں مجمع کے سامنے کہتی ہوں کہ ان سرداروں نے, اس وقت کے حاکم نے مجھ سے کہا تھا فلاں دولت ہم تجھ کو دے دیں گے, فلاں زمین تیرے نام کر دیں گے, فلاں گاڑی ہم تیرے نام کر دیں گے. تو موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ اس موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, میں جھوٹی ہوں, میں جھوٹ بول رہی ہوں, صرف پیسے کی لالچ میں, صرف پیسے کی دلالت میں. خدا کی قسم اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام آتا ہے, اے موسیٰ, آپ حکم دیں اس زمین کو بھی دھسا دیا جائے, اس زمین کو پھاڑ کر تمام کی تمام قوم کے لوگوں کو اس زمین میں دھسا دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, ہاں ایسا ہی کیا جائے. فوراً زمین پھٹتی ہے اور زمین پھٹنے کے بعد تمام کے تمام قوم کے لوگ جو موسیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, ان کی مخالفت کر رہے تھے, تمام کے تمام زمین میں دھس جاتے ہیں. خدا کی قسم تمام کے تمام پناہ مانگتے ہیں کہ اے موسیٰ ہماری غلطی ہے, اے موسیٰ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, اے موسیٰ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, اے موسیٰ ہم آپ کے پیر پڑ رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہے ہیں, ہم آپ کی رسالت کو اقرار کر رہے ہیں, ہم آپ کو آج ہی سچا نبی بنانے کے لیے تیار ہیں اور ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو رحم نہیں آیا. خدا کی قسم واللہ, وہ رب جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے, وہ کہتا ہے موسیٰ, اگر یہ قوم کے لوگ, یہ قارون اگر ایک مرتبہ میں مجھ سے یہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے تیری انبیاء کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما دے. تو میرا رب کہتا ہے موسیٰ, میں قارون کو اسی وقت معاف کر دیتا. بتانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کو منانے والے ہو, اس رب سے کہنے والے ہو. اگر اسی وقت قارون موسیٰ علیہ السلام سے نہ کہہ کر, ان سے معافی نہ مانگ کر, ان کے پیروں میں نہ گر کر, ان کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری نہ کر کے اس رب سے کہتا اے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے, آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آج میں نے تیری انبیاء کی عزت کو ناموز کیا ہے, اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے, میں تجھ سے رب معافی مانگ رہا ہوں. تو میرا رب اس قارون کو, اس قارون کی قوم کے لوگوں کو اسی وقت معاف کر دیتا. لیکن وہ معافی کس سے مانگ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مانگ رہے تھے. موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के दिल में रहम नहीं आया, उनके दिल में अफसोस नहीं हुआ। लेकिन मेरा रब क्या कह रहा था, अगर एक मर्तबा भी कारून मुझसे कह देता, मुझे पुकार लेता तो मैं उसे माफ कर देता, तमाम की तमाम मुखालिफत कर उसकी गुनाहों को मैं माफ कर देता। वो रब आज भी मौजूद है, वो रब सुनने वाला मेरी और आपकी नस्लों का आज भी मौजूद है। आज भी मेरी और आपकी आवाजों को सुनने पर वो कादिर है, आज भी वो समी है, आज भी वो बसीर है, आज भी वो अलीमुन बिदाति सुदूर है, जो मेरे और आपके दिलों के हाल से वाकिफ है। मेरे और आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या ख्यालात चल रहे हैं, उससे वाकिफ है। तो ये रमजान अल मुबारक का आखिरी आशरा चल रहा है, और वो आशरा चल रहा है कि जिसमें मेरे और आपके रब ने क्या बतलाया है कि इसमें 5 रातें ऐसी हैं जिनको शब कदर के नाम से जाना, जिनको शब कदर के नाम से जाना जाता है। उन रातों में जो इबादत करेगा, जो क़याम करेगा, जो रुकू करेगा, और वो रात उसको हासिल होंगी, तो 1000 महीनों से कहीं ज़्यादा अफजल उनको क्या होगा, इबादत करने का सवाब मिलेगा। तो आखिरी आशरा आज मगरिब के बाद से गुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाएगा। उन रातों को भी मैं और आप तलाश करें, उनमें जागने का एहतमाम करें, उनमें इबादत का एहतमाम करें। शब बारात से कहीं ज़्यादा अफजल है, और अफजल इस वजह से कुरान कह रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 महीनों से कहीं ज़्यादा ये एक रात है। इस रात में मैं और आप इबादत कर रहे हैं, तो 1000 महीनों से कहीं ज़्यादा मैंने और आपने इबादत की है, मैंने और आपने बरकतों को और फजीलतों को हासिल किया है। तो जागने का एहतमाम करना है, और आखिरी आशरे में एतकाफ होता है, जिसे मैं और आप सुन्नत मुअक्कदा के नाम से जानते हैं। जिसके एतराफ में एक आदमी ने भी मस्जिद में बैठ कर एतकाफ नहीं किया, तो पूरा का पूरा एतराफ, पूरा का पूरा महल्ला क्या होगा, गुनहगार होगा। और अगर एक आदमी भी एतकाफ कर लेगा तो तमाम की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी। है कोई परागंदा बाल बनाने वाला, है कोई अपने आप को रब के सामने फकीरी की हालत में पेश करने वाला, और रब के दरबार में बैठकर अपने आप को मुअतकिफ कहलाने वाला, अपने आप को रब के सामने रोकर और बिलबिलाकर अपने रब को राजी करने वाला। है कोई ऐसा आदमी जो इस मस्जिद में भी तैयार हो कि हाँ जी 10 दिन के लिए इंशाअल्लाह तैयार हुआ एतकाफ करने की? है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? है कोई? पैसा नहीं मांग रहा भाई, दौलत को नहीं निकलवा रहा हूं, बल्कि रब को राजी करने के लिए। मैं और आप जानते हैं कि कितने पानी में है, मैं और आप जानते हैं जिंदगी में और आप कैसे गुजार रहे हैं। ये मौका खुदा की कसम मिला है, फिर नहीं मिलेगा। मैं और आप अफसोस करते हैं, हथेली पर हथेली मरते रहे, खुदा की कसम हाथ आने वाला नहीं है। हो सकता है रमजान खत्म हो और मेरा और आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाए, और मेरी और आपकी जिंदगी के लम्हे खत्म हो जाए। तो है ऐसा कोई नौजवान जो ये कहे कि हाँ जी 10 दिन के लिए इंशाअल्लाह मीनार मस्जिद में बैठने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को मुअतकिफ कहलाने के लिए तैयार हूँ? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए मेरी और आपकी जानिब से भी, और इस बंदे को भी कबूल फरमाए जो अपनी तमाम ज़रूरतों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर अपने दिल में यह उमंग पैदा की है कि मैं रब को राजी करूँगा, मैं उसकी खुशनुदी को हासिल करूँगा। अल्लाह इसके कबूल फरमाए, अल्लाह इसके इरादे को कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी घर की ज़रूरतों को गैब के ख़जाने से पूरी करे। खुदा की कसम इसकी घर की ज़रूरतों को, इसके अहल अयाल की ज़रूरतों को अपने गैर के ख़जाने से कोई मुझसे या आप जैसा मर्द मुजाहिद बैठकर इसकी घर की ज़रूरतों को, इसके काम काज को पूरा करे, और अल्लाह इसके बैठने को कबूल करे। और कोई भी हो तो वो भी रख दे। जितने ज़्यादा बैठेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और उतना ज़्यादा मेरे और आपकी ज़िंदगी से गुनाहों ख़त्म होंगे और बुराइयाँ ख़त्म होंगी। क्या नाम आपका? आकिब। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद आकिब हैं जो यहाँ मुअतकिफ बनेंगे और एतकाफ करेंगे। अगर और कोई भी ऐसा हो तो वो भी आकर यहाँ तैयार हो जाए, अशर के बाद अपनी तमाम ज़रूरतों से फारिग होकर मस्जिद में आ जाए, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, इफ्तार से पहले पहले, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के बाद में वो आखिरी आशरा शुरू हो जाएगा कि जिसमें एतकाफ किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर।